بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہی کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکامات شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار ربانی کی خواہش کا اظہار کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل میرے میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پولیس 40 کر دیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو جاؤ، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ نما ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے، اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہے اور بہت بہتر ہے پکڑے رہے۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ معتدد صحابہ کرام و تابعین سے مروی ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذی القعدہ کا پورا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے، کہتے ہیں اس دوران میں آپ نے بالکل کھانا نہ کھایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہوگی۔ جب آپ نے کوہ طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا، اور آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی بھی معاون بھی۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکام دیے، اور یہ چیزیں حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مقام اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقرر پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا گیا، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا جائے۔ آپ نے عرض کی، ہے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ ارشاد ہوا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ عز و جل کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ حالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔
اس لیے فرمایا لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اور اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائیں جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، پس جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اور اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، وہ آپ سے بڑا اور سخت ہیں۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگلی کی بیلائی پر پورا انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چنگلیاں کے برابر اپنی عظمت کی تجلی فرمائی تو پہاڑ مٹی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعیقن کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو کر گر پڑے، لیکن پہلا قول درست ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ اس کے بعد یہ ارشاد ہے جب ہوش میں آئے، ہوش میں آنا غشی ہی سے ہوتا ہے، ہوش میں آنا غشی ہی ہوتا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہا جاتا ہے۔ تو عرض کیا سبحانہ کا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے۔ اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کرتا ہے نہ بے جان محلوق، جاندار فوراً ہلاک ہو جائیں گے اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو یا تو تواضع اور کثرت نفسی کا اظہار ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز سے یہ بات نہ کہوں، یا یہ مطلب ہے کہ افضل قرار دینا تمہارا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے، اس میں رائے کو دخل نہیں بلکہ اللہ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں افضل ترین فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ علاوہ ازیں وہ حدیث متواتر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، کوئی بھی فخر نہیں۔ علاوہ ازیں مقام محمود بھی نبی کریم علیہ السلام ہی کے لیے محسوس ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین و آخرین ہی نہیں بلکہ عظیم ترین رسول یعنی اول الاعظم پیغمبر بھی یہاں پر رشک کریں گے۔ اول الاعظم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا
کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا یہ بدلہ ہوگا کہ وہ اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی یہ بے ہوشی اسی وقت ہوگی جب اللہ عز و جل بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت و جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے دیکھیں گے، یا ان کی بے ہوشی ہلکی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی وہ تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ اس موقع پر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم شرف ہے، تاہم اس سے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجموعی طور پر افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، سے مراد اس دور کے انسانوں پر فضیلت ہے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر فضیلت مراد نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں جو آپ سے افضل تھے، اور آپ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی آپ سے افضل تھے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل عظام سے افضل ہونا ظاہر ہوا، اور قیامت کو بھی ظاہر ہوگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور ہم کلامی کا جو شرف ملا ہے وہ لیجئے اور اس سے زیادہ کچھ نہ طلب کیجئے بلکہ اس پر شکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیلیں لکھ دیں۔ یہ تختیاں کسی نفیس جوہر کی بنی ہوئی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، اس میں گناہوں سے بچنے کی نصیحتیں اور حلال و حرام کے تفصیلی احکام درج تھے۔ تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی پختہ عزم کے ساتھ لے لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ یہ مطلب بھی ہے کہ کلام سے بہترین مفہوم اخذ کریں۔ اب بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاتا ہوں جو میرے رسولوں کی تکذیب اور احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ رکھوں گا، وہ اسے نہ سمجھیں گے، نہ ان پر غور کریں گے، نہ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کلام سے مقصود ہے۔ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جن کا ان کا کوئی حق حاصل نہیں، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی ہر کے عادت معجزات دیکھ کر بھی احکام الہی کا اتباع اختیار نہیں کرتے، اور اگر ہدایت کا رستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان سب کے کام لائے گے اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی جو کچھ اعمال یہ کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔